ایک بزرگ تھے حضرت حاتم اسم، بہت بڑا نام ہے، ٹھیک ہے. ان کا توکل بہت کمال کا تھا. ایک رات اپنے رفقا سے، اپنے دوستوں سے بات کر رہے تھے تو حج کا ذکر نکل آیا، تو ان کے دل میں بھی حرمین طیبین جانے کی تڑپ بڑھ گئی. تو گھر تشریف لائے اور اہل خانہ سے کہتے ہیں اگر مجھے اجازت دو تو میں حرمین طیبین چلا جاؤں. تو بیوی بچوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، فاقے چل رہے ہیں، اور آپ مکہ مدینے جانے کی بات کر رہے ہیں، اور آپ چلے گئے تو ہمارا پیچھے کیا حال ہوگا؟ بھروسہ اللہ پر نہیں ہے، اسباب پر، چیزوں پر. تو وہ ایک چھوٹی بچی تھی، وہ کیا کہتی ہے اگر تم لوگ اجازت دے دو تمہارا کیا جائے گا، یہ جہاں جانا چاہتے جانے دو، یہ رزق دینے والے تھوڑی ہیں. کہتے یہ رازق تھوڑی ہیں، رزق ملنے کا وسیلہ ہیں. جب گھر کے دیگر افراد نے بچی کا توکل دیکھا تو کہتے بچی ٹھیک تو کہہ رہی ہے، اللہ کے گھر ہی جا رہے ہیں، اب چلے جائیں. حضرت کو اجازت دے دی گھر والوں نے، آپ حج پر روانہ ہو گئے. اب صبح ہوئی تو آپ کے جیسے ہی حج کی خبر پھیلی تو آپ کے پڑوسی آ گئے، کہ یہ آپ نے کیا کیا. اس بچی کو برا بھلا کہنے لگے کہ آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، آپ کے ابو چلے گئے، آپ کے کھانے پینے کے مسائل ہیں. اچھا پہلے ایسا تو نہیں تھا کہ 15-20 دن 40 دن کا حج تھا، کئی مہینوں کا ٹریول ہوتا تھا، جاتے تھے آتے تھے، آلموسٹ 4 to 6 month، ہو سکتا ہے سال کا سفر ہو. تو اب بچی کو یہ کہنے لگے کہ تمہیں اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. آئے ہائے، جب اس بچی نے یہ سنا نا تو آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہنے لگی کہ اے میرے مالک، اب مجھے ان لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا، تیرے بھروسے میں نے کہا تھا، اب تو نے رسوا نہیں کرنا. اچھا ہوا یہ کہ اس شہر کا جو حاکم تھا، جو سمجھ لیں بادشاہ تھا یا گورنر کہہ لیں، وہ شہر کے گشت پر نکلا اور ٹریول کرتے کرتے اسے پیاس لگی. تو اسی حضرت حاتم اسم کے گھر کے دروازے پر آ کر دروازہ بجایا جاتا ہے، کیا گورنر صاحب آئے ہیں، ذرا پانی پلا دیں، پیاس لگی ہے. ان کی زوجہ کہتی یا اللہ، ہم وہ لوگ ہیں جن کے اپنے کھانے پینے کے پرابلمز ہیں اور ہمارے دروازے پر شہر کا حاکم آ کر پانی مانگ رہا ہے. اے اللہ تیری قدرت. پانی پلایا تو کسی پڑوسی نے آ کر کہا کہ یہ بڑے غریب لوگ ہیں اور ان کے والد صاحب حج پہ چلے گئے ہیں، حضرت حاتم اسم ہیں، اور ان کے گھر میں تو فاقے چل رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ انہوں نے ہم پر مہربانی کی، ہمیں پانی پلایا، ان کو ایسے خالی ہاتھ تو نہیں چھوڑنا چاہیے. اس نے اپنے جو پیٹی باندھتے تھے اس زمانے میں، اپنی پیٹی اتاری اور ان کے گھر میں ڈال دی، اور اپنے سارے سپاہیوں سے کہا سب اپنی اپنی پیٹی ڈال دو. سب نے پیٹی کھولی اور ڈال دی. بعد میں وہ پیٹی کے بدلے پیسے آئے اور وہ مالدار ہو گئے، اتنے پیسے ہو گئے سبحان اللہ. اب کیا ہوا، جب یہ سب کچھ آ گیا تو اب وہ بچی زاروں کے تار رونے لگی. لوگ کہنے لگے اب تو مسئلہ حل ہو گیا، اللہ نے تمہارا بھروسہ تھا، اللہ نے اتنی مہربانی کی، اتنے پیسے گھر میں آ گئے. تو وہ بچی کے جملے سنیے گا. وہ کہتی ہے کہ میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ ہم نے کل رات بھوک کے عالم میں گزاری، جب مخلوق نے ہمارے حال پر نظر عنایت کی تو فقر و غربت سے ہمیں غنی کر دیا، فقر و فاقہ ختم، we are now rich. وہ کہتی جب اللہ کریم ہمارے حال پر نظر فرمائے گا تو لمحہ بھر کے لیے بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ رہنے دے گا.